کام وہ لو. یہ دیکھیے اب یہاں ایک 3-4 آیتیں آ رہی ہیں، اس کا مفہوم میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ جو کفر کرے گا اس کو ہم دولت مند کر دیں گے، ملٹی ملینر بنا دیں گے جو کفر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک ہی جماعت ہو جاتی تھی، پورے کافر ہو جاتے تھے. یہ ہم کو بھی سرٹیفکیٹ ہے، پورے جو ہے ایک ہی جماعت ہو جاتے تھے. ارے کیا ہے بھائی، کفر کرو کروڑپتی بن جاؤ. تو اب یہ آیتوں میں بات سمجھائی گئی کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ تمام انسان ایک امت بن جاتے تو ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ، تو لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، تو جو رحمان سے کفر کرتے، اللہ سے جو کفر کرتے، انکار کرتے اس کا، ان کے لیے ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلَبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. تو ہم ایسے لوگوں کے، یعنی لوگ کفر کر دیا، اب معلوم ہو گیا ہے کہ کفر کرنے سے امکان یہ ہے کہ کفر کرتے ہی اللہ تعالیٰ دولت مند بنا دیں گے، تو پورے لوگ ایک جماعت ہوتے، پورے کفر کر دیتے. تو اگر یہ اندیشہ نہیں ہوتا تو ہم کافروں کے گھروں کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور جو سیڑھیاں چڑھ کے جو گھروں میں آتے اس کو بھی چاندی بنا دیتے، اور پھر جو دروازے اور جو تخت ان تکیے لگا کے بیٹھے رہتے اس کو بھی چاندی کا بنا دیتے. وہ زخرف، اب زخرفہ یعنی یہ ڈیکوریشن ہے، یہ زینت ہے، یا یہ سونا ہے. تو انسان کی فطرت بتا رہے ہیں کہ وہ اگر ہم دنیا سے نواز دیں، جو بھی کفر کرنے تیار ہے ہم اس کو دنیا سے نواز دیں گے بولے تو سب لوگ کفر کر جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے. اسی لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. میرے بس میں نہیں ہے ہدایت. یہ بات سمجھے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ ہدایت پہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آپ کی خصلت تو یہاں کھول کے رکھ دیے، آج 4 پیسے دیے تو آپ بیچ دیں گے، دین کو بیچ دیں گے آپ. ہوا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے ایسے واقعات. آپ اپنے دین کو بیچ دیں گے 4 کوڑیوں کی خاطر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ دیا، اس کے گھر میں اس کا کلام سننے کے لیے بٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کل ذالک لمتاع الحیات الدنیا، اور یہ جو سب کچھ ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے وہ آپ کے پالنے والے کے پاس ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے. متقین جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آخرت ہے. اور یہ بڑی زبردست آیت ہے صاحب، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ زبان میں اثر دے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو ہمارے رحمان کے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کے فائدوں سے، ان کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، he becomes heedless. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نُخَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم خود ایک شیطان اس پہ مقرر کر دیتے ہیں جو ہماری یاد سے غفلت میں آ جاتا ہے. یہ ہماری تمام نعمتوں کو بھول جاتا ہے، رحمان کو بھول جاتا ہے. رحمان کی رحمت، رحمان کو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کی رحمت کو بھول جاتا ہے، جو ہماری رحمتیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، جو ہم کو یاد نہیں کرتا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیاطین جو ہے انسانوں کو میرے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، لیکن یہ انسان سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے دکھایا جائے. سورہ کہف کے بھی آخری حصے میں یہی بات آئی ہے کہ یہ اپنی کوششیں گمراہی میں کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہترین کام کر رہے ہیں. بچے کو بٹھا کے بول رہے ہیں میاں آج جو یہ بلڈنگ میں 7 فلیٹ میرے ہیں، تم کو معلوم نہیں ہے میں کیا کیا اس کے واسطے محنت کر رہا ہوں، پزا ہو رہی ہوں. بچے کو لیکچر دے رہے ہیں، نہ انہیں نماز کو جا رہا نہ انہوں نماز کو جا رہا. تو بول رہے ہیں کہ میری رحمت سے جو غفلت کرتا ہے،
میری رحمت جو ذہن میں نہیں رکھتا، مجھے جو ذہن میں نہیں رکھتا، میں خود ایک شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، اور یہ شیطان انسانوں کو جو ہے گمراہ کرتے چلے رہتے، میرے راستے سے ہٹاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہیں، جنت کے راستے پہ ہیں. حتی اذا جانا قال یا لیتی بینی و بینک بعد المشرقین مشرقین فی بیس الخرین. تو یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش تجھ میں اور مجھ میں 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، یعنی بہت فاصلہ ہوتا، یعنی آج سے کل تک جو سورج ظاہر ہوگا یا مشرق و مغرب تک بہت فاصلہ ہوتا، اور یہ بڑا برا ساتھی تھا یہ. اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور یہ تمہارا ساتھ قیامت کے دن کوئی کام نہیں دے گا. یہ جو شیطان تمہارا ساتھی ہے، یہ تم لوگوں کو قیامت کے دن کوئی کام نہیں دے گا، جبکہ تم ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بے شک تم عذاب میں بھی شریک رہو گے. تم یہ بول کے نہیں بچ سکو گے کہ یا اللہ یہ شیطان مجھے بھڑکایا اس واسطے میرا یہ معاملہ ہوا، یہ تم نہیں بچ سکو گے، تم دونوں جو ہے عذاب میں ساتھ رہو گے. آفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور تہدی العمیٰ ومن کان فی ضلال مبین، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں؟ آپ ان لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے جو کھلی ہوئی گمراہی میں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہاں سے لے کے چلے جا سکتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے ہم بدلہ لے سکتے ہیں. آپ کو ہٹا کے ان لوگوں سے جو مکہ معظمہ میں آپ کے ساتھ جو شرارت کر رہے ہیں، آپ کو جو تکالیف دے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ہٹا کے جو ہے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہم ان سے وعدہ کیے ہیں سزا کی، وہ آپ کو دکھا کے جو ہے ان کو بدلہ دے سکتے ہیں. اور ہم نے تمام چیزوں پہ قادر ہیں، قدرت ہے، کوئی چیز ہم کو روکی بھی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے، جو وحی نازل کی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، اور بے شک آپ صراط المستقیم پہ ہیں، جنت کے راستے. اس سے بڑھ کے سرٹیفکیٹ کیا ہونا؟ کدھر گناہوں کو تھوپ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے؟ یہاں سرٹیفکیٹ آ گیا کہ انکا، بے شک آپ، علی صراط مستقیم، صراط المستقیم پہ، سیدھے راستے پہ جو جنت کو جاتا ہے وہ راستے پہ ہیں. مگر کیا ہے، آپ پہ جو وحی آئی ہے قرآن، اس کو پکڑے رہیے. بغیر اس کو پکڑے کہ صراط المستقیم پہ نہیں رہیں گے آپ، اس کو پکڑے رہیے. یہ ایک ذریعہ ہے آپ کو جنت میں لے جانے کا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور یہ پوچھے جائیں گے. سب سمجھا تھا، فرینچ پڑھا تھا، جرمن پڑھا تھا، رشین پڑھا تھا. ڈیپوٹیشن پہ جا رہا ہوں صاحب، جرمنی پڑھ رہا ہوں، آج کل جرمن پڑھ رہا ہوں. سب پڑھا تھا، سائنس سمجھا تھا، الیکٹرانک سمجھا تھا، کمپیوٹر انجینئرنگ سمجھا تھا، میڈیسن سمجھا تھا. ایک نہیں سمجھا تھا تو قرآن کو نہیں سمجھا تھا. ایک صاحب بولے، صاحب ایک وہ اکبر اعظم پہ ایک کتاب آئی ہے پرانے لوگوں میں سے، آپ وہ نہیں پڑھے تو کچھ بھی نہیں پڑھے ہو. میں بولا قرآن بھی نہیں پڑھے؟ ارے کیا بھائی، ہر چیز میں لے کے آ جاتا. اس سے بڑی کتاب ہے ہی نہیں صاحب، نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. تو یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے. اب پھر پوچھ رہے ہمارے لیے جو طلب کی بات ہے وہ سوف تسألون، اور یہ فیوچر میں پوچھا جائے گا. دیکھیے ایک جگہ آیا ہے سورہ نحل میں یا کہیں کہ یہ جو جھٹلاتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرا کلام نہیں پڑھا، کیا تم نے ہماری آیتوں کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لیا. وہ ماذا تفعلون، جو عربی سمجھتے ہیں ان پہ امپیکٹ عجب ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے، تم کیا کر رہے تھے. اب بابا دورے پہ تھے، بچے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، آئے 5-6 مہینے کے بعد واپس آئے، دیکھے بچہ فیل ہو گیا، پریشان ہو کے بولے
کیا ہے یہ کیا کرے 5-6 مہینے میں جب نہیں تھا تم کیا کر رہے تھے تم؟ تو یہ ڈانٹ ہے اس میں. تم اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کرتے تھے, ہر قسم کا علم حاصل کرتے تھے قرآن کے علم سے. بولے عربی ہے صاحب, میں نے کہا نا آپ سے کہ اس زمانے میں 15 روپے کا انکریمنٹ تھا, تیلگو کا ایگزام پاس کرنا پڑا تھا. 15 روپے کیا اس سے, 15 روپے کی ویلیو تھی جب, مگر بات بول رہا ہوں کہ دنیا کی خاطر ہم کرتے, آخرت کی, اپنی آخرت. اللہ تعالیٰ اگر ہم عربی نہیں جانتے تو ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں, اپنی آخرت کے لیے جو ہے ہم یہ سب نہیں کرتے. وہ کہا کہ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا, اور ہم آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان سے پوچھئے. مطلب یہ ہے کہ ان کے فالوورز سے, ان کی کتاب میں صحیح جو نازل ہوئی تھی ان سے دیکھ کے بولو کہ آجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون, کیا ہم نے اس میں لکھا تھا کہ رحمان کے علاوہ تم دوسروں کی عبادت, دوسرے الہوں کی عبادت کرو؟ کیا اس میں لکھا ہوا تھا؟ ہم سے پہلے جو کتابیں آئی تھی, اس کتاب سے پہلے